ابے دیکھو نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی, لگی بندی تنخواہ ہے, اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے, پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے, وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں, ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے, انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا, آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فخررت علی استی, فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی, یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں, وہ بندہ مر گیا. تو حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو, طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی, ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے, سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے, یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو, ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے, اوپر کی باتیں مت کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی. تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا. بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی, بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی, چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے
کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شائع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا. تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے. تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پازیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں. جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے. وہ کھل کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھل کے دبا کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو فیس بکی ہے نا, فیس بکی ہے, جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. تمیز والے بھی ہیں, ایسا نہ ہو کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بدتمیز بول دیا. یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ. اس نے بولا یہ مسلمانوں کی چکر بازی ہیں, ٹینشنوں میں, پیسہ کماؤ عیاشی کرو, اس لیے سب کچھ کیا ہے, پیسہ. یہ ہندو کے کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے, سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا. اچھا خیر, اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں, پیسہ ہے, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. سمجھتے ہو, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. اب اس کو میں کیا سمجھاؤں, کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہو. پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے. میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں, جنہوں نے دینداری کا معیار ہی چینج کر دیا. ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا, اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ایک لچک رکھی ہے. دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چپل خریدنے جاتے ہو, بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل, ایسا ہی ہے نا, تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال, ہیلمٹ میں 20 دفعہ تجربہ کر چکا ہوں, اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا, میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ. تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے 2 بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں. میں حیران, یار یہ 2 بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں؟ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا. ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا؟ مجھ سے بڑے سر والے نے. وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایڈجسٹ کر لیا. اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو, بڑے پاؤں والے کو, آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے. جیسے اس میں لچک رکھی ہے نا چپلوں میں, ہیلمٹ میں, ایسے ہی انسان کی جو چاہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہے. آپ کی یہ چاہت ہے, پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں. جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جلد. جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا, اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو. اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں, پوری. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج 40 سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے, زوال. یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں, اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی؟ یہ جملہ دوبارہ سے, پیسہ آ رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں, چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی, بڑھیں گی. پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا, وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا, کہیں سے
پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے, وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے. جب لائٹ ہمیں تو کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں, لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھائی. یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں, بہرحال جو والا پنکھا بھی ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ. لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے بجلی والے تو اس پنکھے کی 2 ٹکے کی اوقات رہی. پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی, کوئی رہی اوقات. تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا. تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ کو بڑھانا پڑے گا, یہ نیچرل ہے, اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا, اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو مزے تھے آپ کے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. مثال جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں سوری کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی جو لکھا ہوتا ہے ابیوزو لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں, اتنی کس طرح کی زبان ہے ان کی, ممبر پہ بیٹھ کے لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا کریں اس کی. اب میں ذرا تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے, جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے, ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ. پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا. تو بادام ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی؟ بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے, سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی, سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا. جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے, آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا, وہ پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں, ابیوزو لینگویج ہو جاتی ہے, کہاں سے کھاؤں, پیسے کہاں ہیں میرے پاس. آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اب بادام کھانے کے پیسے آ گئے آپ کے پاس. میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے, ہضم نہیں کر پاؤ. حکیم کہے گا 11 بادام تک تو میری ذمہ داری ہے, 12واں کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی تو میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی, قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کا معدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے, ہر خواہش میں. آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا, یاشی کی شادی امادیاں کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ. ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ مسلمان نے دیکھو 3 2 بیویاں لے کے ایک بیوی, ٹینشن عذاب. ہم دیکھو انجوائے کر رہے ہیں, کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ, وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا, یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی. او بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا, اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے کمارے کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے. گھومتا ہے 2-4 مہینے تک, اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ. تو ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا, اتنی لڑکیاں دائیں بائیں. بھائی تیرے پاس ہے نہیں, تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے, کیونکہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی, بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا.
وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا. جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد. اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی؟ زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ 8 گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا 8 گھنٹے تک. شدید بھوک لگ رہی ہو, مسور کی دال میں جو مزہ ہے وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگنے, اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ شادی وادی, بیوی بچے, ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو, پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنایے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو ایک قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بیوی ہو, بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا یہ تھوڑے دن میں آڑا ترچا ہونے والا ہے. تو سمجھ رہے ہو, ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے, منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانے والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے. وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے. تو کتنا کر لے گا بھائی, تو طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف ہے جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا.
آپ نے کیا کیا, 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے, تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی, آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال, جب ہمارا دماغ تھکتا ہے, شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ, میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, ابھی وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ جس میں شہوت پرستی نہیں ہے, شریعت پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, تھک گیا ہے, تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ. سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا, وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ہر لذت کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں, دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا, یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں, بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں. کسی نے پیسے کو باپ بنا لیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا. ابے پیسے سے سب کچھ ہوتا میرے بھائی. تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, کتنی بڑی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ان کے ہاں ہوتی ہیں. غریب ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. تو یہ تو خیر میں بیان میں کہیں اور نکل گیا, میں تو آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی, لیکن ابھی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف؟ پیسہ. تو آپ کی ساری صلاحیتیں جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا, آپ نے پیسے سے کیا کیا, کریمیں لگا لی اور سر پہ بال لگوا لیے اور سب کچھ ہو گیا, تو آہستہ آہستہ وہ چھوڑ جائیں گے ساتھ آپ کا. کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض پتہ ہے کون بنتے ہیں؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پتہ ہے کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن کے پاس عزت اور شہرت سب سے, پیسہ اور شہرت سب سے زیادہ ہو. اور پیسہ اور شہرت پتہ ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ اداکاروں اور فنکاروں کے پاس ہوتا ہے. نہیں یہی بات, دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس شہرت اور دولت سب سے زیادہ ہو. اسی کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے نا, پیسہ اور شہرت. اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور پیسہ پتہ ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ فنکاروں اداکاروں کے پاس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض کون بنتے ہیں؟ فنکار اداکار بنتے ہیں. ان کی جوانی نہیں دیکھو, ان کا بڑھاپا دیکھو. وجہ اس کی یہ کہ ان میں لوگوں کو اٹریکشن ان کی اسمارٹنیس کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کی بیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور فطرت آپ سے پیسہ نہیں چھینتی, سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیوٹی چھینتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. 40 سال کے بعد بیوٹی مارکیٹ سے کیا ہونے لگتی ہے؟ شارٹ. 40 سال میں ٹائم کتنا ہے یار پہنچنے میں؟ ہے وہی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے انسان, دھڑام سے. ایک دن ایسا کرو, پرانا ہیرو 80 یا 84 کا وہ دیکھو 2023 میں کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو لگ ہی نہیں رہے ہوں گے, دنیا سے جا چکے ہوں گے. جو لگ رہے ہوں گے نا آپ ان کو کمپیئر کرو تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ یہ 30 سال میں اس کا جغرافیہ ایسا چینج ہو گیا, تو میں 2032 میں کیسا لگ رہا ہوں گا. اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہیں, اس میں لکھ کے ڈال دو, میں اپنی تصویر ڈال کے نا 2032 لکھ دو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار سارے آوے کا آوا کیا ہو گیا, سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا.
سارا ہی برباد ہو گیا یار یہ تم. اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے. خواتین کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے. اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہو, مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو, اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو, اپنی اولاد پیدا کر لو. اس پہ ہندو مذاق اڑا رہا ہے ہمارا, ہندو لڑکیاں بھی مذاق اڑا رہی ہیں, لائف کو انجوائے کرو. ابے بھائی تو 40 سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا, 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی. اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے. کاش ہماری اولادیں ہوتی, بہو ہوتے, داماد ہوتے, ہمارے بہویں ہوتی, ایک گھر ہوتا, ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک کتا ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے, اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی, جتنی بھی بیوٹی ہو, یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں. دولت نہیں چھنتی, لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو نوٹوں کو چبانا ہے, کیا کرنا ہے پھر آپ نے, ہیں بھائی؟ آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو, 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم. آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ, 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو کھائے نا تو شوگر ہو جائے گی آپ کو, وزن بڑھ جائے گا. ہر چیز پہ پابندیاں, پھر کڈنی کے مسائل, پھر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا. کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے, اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے, یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی. ضمیر مطمئن ہے, خوش ہے, اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کما بھی رہا ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو 20 گھروں کو جانتے ہیں, سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے. محبت بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی, یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں